السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی استقبال ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مشاورت اجلاس اردو بھر مغل میں منعقد ہے۔ اس اجلاس کی سرپرستی آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری قبلہ مقدس اللہ العالی صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت فرما رہے ہیں، اور اس مشاورت اجلاس کو استقبال ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت ماہر خاندان عالی جناب مرزا شاہ نواز بیگ قادری ایڈوکیٹ صاحب فرما رہے ہیں، اور نائب صدر استقبالیہ جناب محمد مجیب قادری صاحب، معتمد استقبالیہ جناب محمد علی خیصر قادری ایڈوکیٹ صاحب، آپ تمام کا اس استقبال ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و مشاورتی اجلاس میں استقبال کرتے ہیں۔ میں آپ تمام حاضرین کا استقبال کرتا ہوں۔ مختصر سا تعارف دیتے ہوئے اس کارروائی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ الحمدللہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت آج 40 سال سے مسلسل ہر اتوار صبح 11 بجے پہلا مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج حیدرآباد میں، جہاں پر درس حدیث اور مختلف مذہبی عنوانات پر خطابات ہوا کرتے ہیں۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت عقائد اہل سنت و جماعت کی تبلیغ و ترویج کرتے آ رہی ہے۔ یاد رکھیں یہ اہل سنت و جماعت کا پہلا مرکز ہے جامع مسجد افضل گنج حیدرآباد میں آج سے 40 سال پہلے قائم کیا گیا تھا، اور آج بھی جاری ہے۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد کی تبلیغ و ترویج ان اجتماعات و جلسوں کے ذریعے ہم کرتے ہیں، اور لوگوں کو عقائد اہل سنت و جماعت سمجھایا جاتا ہے۔ اس سے کئی نوجوانوں کو علم حاصل ہوا اور وہ اہل سنت و جماعت کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، جیسا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں 12 روزہ جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت منعقد کرتی ہے۔ مختلف مقامات پر جلسے رکھ کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و معجزات، آپ کے عظمت کے چرچے اہل سنت و جماعت لوگوں کو سمجھاتی ہے۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا اہم مقصد یہی ہے کہ لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کریں، اور تمام چیزوں سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت فاسد و باطل عقیدہ رکھنے والوں کو مدلل جواب دیتی ہے، اور عقائد اہل سنت و جماعت کا تحفظ بھی کرتی ہے۔
اہل سنت و جماعت مسجدوں میں، گلیوں میں، اجتماعات کے ذریعے، جلسوں میں لوگوں کو اہل سنت و جماعت کے عقیدے سمجھاتے آ رہی ہے۔ نئی نسل میں علمی بیداری اجاگر کرنے کے لیے میں آپ تمام کو دعوت و فکر دیتا ہوں کہ اس مخلصانہ تحریک میں ہمارے ساتھ ہو جائے اور اپنے دوست احباب رشتہ دار کے ساتھ ہر اتوار پہلا مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج حیدرآباد میں سنی مرکزی اجتماع ہوتا ہے۔ مختلف مذہبی عنوانات پر خطابات بھی ہوا کرتے ہیں۔ آپ تمام سے میں خواہش کرتا ہوں کہ اس اجتماع میں تحفظ عقائد اہل سنت کے لیے تشریف لائے، جہاں پر درس حدیث بھی ہوتا ہے، آفتاب خطابت مختلف مذہبی عنوانات پر خطاب بھی کرتے ہیں اور سوال جواب کا بھی موقع دیا جاتا ہے۔ تو اپنے ایمان اور عقائد کے تحفظ کے لیے ضرور اپنے دوست احباب رشتہ دار بھائی بہن کے ساتھ پہلا مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج حیدرآباد میں تشریف لائے۔ آپ کو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اب میں اس استقبال ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاورت اجلاس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے ہستی مبارک کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، جس سے آپ بخوبی واقف ہیں اور آپ ان کے بیانات بھی سنتے رہتے ہیں۔ میری مراد آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج خان قبلہ مدظ اللہ علی صدر کلیم مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر رونق افروز ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صداقت، نعرہ صداقت، نعرہ حیدری، نعرہ حسن، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، حق جماعت آفتاب خطابت، فیضان بحر العلوم۔ اب میں نائب صدر استقبالیہ میری مراد جناب محمد مجید قادری صاحب سے ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ اللہ اکبر، میں نائب صدر استقبالیہ کے متعلق کچھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ جناب محمد مجید قادری صاحب ہماری جماعت کے اہم رکن ہیں اور دین و دنیا میں اچھے معلومات حاصل کر چکے ہیں اور کئی زبانوں پر مہارت حاصل ہے۔ آپ ان کا انگریزی زبان میں آپ خطاب بھی فرمائیں گے۔ اب میں ہماری جماعت کے مرتبہ استقبالیہ سے خواہش کرتا ہوں، میری مراد جناب محمد علی خیسر قادری ایڈوکیٹ صاحب سے ہے۔ یہ بھی ہماری جماعت کے اہم رکن ہے اور قانون دان ہے، وکیل بھی ہے اور آپ جماعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں۔ اب میں بلا کسی تاخیر اس ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مشاورت اجلاس کا آغاز خیرت کلام پاک سے ہوگا۔ میں گزارش کرتا ہوں مولانا سید حامد الحسن کلیمی علی پاشا صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور خیرت کلام پاک سے اس مبارک جلسے کا آغاز کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان اللہ. قرأت کلام پاک کے بعد بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ آواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جہاں میں قل ہوا محبوب رب العالمین آیا. جہاں میں قل ہوا محبوب رب العالمین آیا. جہاں میں قل ہوا محبوب رب العالمین آیا. شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا. شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا. بتوں کی شوکت و عظمت جہاں سے کیوں نہ ہو باطل. اڑاتا پرچم توحید ختم المرسلین آیا. اڑاتا پرچم توحید ختم المرسلین آیا. دعا کی تھی خلیل اللہ نے جس کے لیے پہلے خبر دی جس کی سانے وہ شاہدی آیا. گناہگاروں خطا کاروں پریشانی ہوئی زائل. تمہارے بخشوانے کو شبیر
فرش والے تیری شوقت کا کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھیرا تیرا، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھیرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا، ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، منقبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے، امام المسلمین پیشوائے مرد و زن صدیق، امامت اور کی بات
اکبر ہے، امامت اور کی باطل جہاں صدیق اکبر ہے، زکات مال بعد مصطفیٰ صدیق کو دینا، اشارہ ہے خلافت کا ظاہر ملک ازہر ہے، خدا نے شان میں صدیق کی اتخاہ فرمایا، وہ اتخاہ ہے وہ عند اللہ اکرم اور بہتر ہے، اگر ممکن ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، اگر ممکن ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، مہد مفتری مارو گئے فرمان حیدر ہے، مہد مفتری مارو گئے فرمان حیدر ہے، اگر ایمان صدیق اور ایمان جہاں کولے تو غالب سب تو ہو صدیق کا ایمان اکبر ہے، اٹھایا صدیق نے بیر نبوت اپنی گردن پر، وہی تو سالس نے نو ہمراہ پیغمبر ہے، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، وہ جز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے، منقبت مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت سماعت فرمائیں۔ یا علی مرتضیٰ یا ابو الحسن یا ابو تراب، یا علی مرتضیٰ یا ابو الحسن یا ابو تراب، شاہ مردان شیر یزدان سرورے گرد و خداب، یا علی مرتضیٰ، دست تو دست الہی، لہم تو لہم نبی، اے دعانت باب علم اے دلت ام الکتاب، یا علی مرتضیٰ، یا امیر المومنین و یا امام المسلمین، اے شہنشاہ ولایت در کفت مفتاح باب، یا علی مرتضیٰ، یا علی مشکل کشا
محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اسی اشعار کے ساتھ میں ہماری جماعت کے معتمد استقبالیہ جناب محمد علی فیصل قادری ایڈوکیٹ صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تقریر سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور مجلہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ اللہ کی سردہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسٹیج پر جلوہ نور آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی صراط قادری صاحب قدس اللہ عالی، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت و خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب و استقبال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر کمیٹی کے صدر استقبالیہ جناب مرزا شاہ نواز بیگ صاحب و نائب صدر استقبالیہ جناب محمد مجید قادری صاحب و اراکین اہل سنت و جماعت و عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرماتے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و آل محمد بارک وسلم۔ عزیزان گرامی، ہم کو ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کو جس مہینے کا انتظار ہوتا ہے، الحمدللہ وہ مہینہ کی آمد ہونے والی ہے۔ عزیزان گرامی، اس مہینے کے پرجوش و خروش استقبال کے لیے ہر سال
کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام استقبال ماہ میلاد و مشاعرتی اجلاس اس اردو گھر میں منعقد کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ مہینہ ہے جس میں وہ عظیم رات ہے جس کو امام اہل سنت نے کہا، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، یہ وقار رسول پاک کی مولود پاک کی نسبت سے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت جو محفلیں اور جلسوں کا انعقاد کرتی ہے، آئیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے۔ عزیزان گرامی، رحمتیں برکتیں کا نزول تو یہ ہوتا ہی ہے اور ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی مدھم ہوتی ہے تو اس مجلسوں کی برکتوں سے، جلسوں کی برکتوں سے اس روشنی میں دوبارہ ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، حضور اس جلسوں کی اور محفلوں کی برکت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس جلسوں میں الحمدللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق اور مولد پاک کے بے شمار معجزے کے بیانات خطیب اہل سنت سے سننے کو ملتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ہر مومن کے اوپر فرض ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے انعقاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ عزیزان گرامی، صرف نمازیں پڑھنے سے اور روزے رکھنے سے اور داڑھی رکھنے سے ایمان نہیں رہتا ہے۔ ایمان جب ثابت ہو رہتا ہے جب اگر مومن ہے تو وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں مناتا ہے اور اپنے گھر میں درود پاک کی محفلیں رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ تمام سے بحیثیت معتمد استقبالیہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت آپ تمام سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ بھی اپنے اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجائیں، سلام کا انتظام رکھیں اور اپنے اپنے گھروں پہ روشنی لگائیں، جھنڈے لگائیں، نہ کہ صرف اپنے گھروں میں بلکہ اپنے محلوں میں بھی روشنی سے ہر محلے کو روشن فرمائیں۔ عزیزان گرامی، آپ کا ایک ایک پیسہ جو آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خرچ کریں گے، انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کا یہ مغفرت کا باعث بنے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی آپ کو نصیب ہوگی۔ عزیزان گرامی، آخر میں آفتاب خطابت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آفتاب خطابت نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں معتمد استقبالیہ بن کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 روزہ جلسوں کا انتظام میں رہوں اور میں سارے ہمارے جماعت کے اراکین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلوص دل سے جہاں والوں روشنی کرنا، خلوص دل سے جہاں والوں روشنی کرنا، نبی کا جشن ولادت ہے لازمی کرنا، نبی کا جشن ولادت ہے لازمی کرنا۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے،
یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ اسی اشعار کے ساتھ میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری چشتی صاحب فارغ التحصیل سیاحت ستہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے علمی نورانی خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت نبيا والآدم بين الماء والطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کہ محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کو دعوت نامہ دیا گیا کہ ماہ میلاد کے استقبال کے ضمن میں یہ محفل منعقد کی گئی، یہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اہل سنت والجماعت کے معاملات میں سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کا اہتمام کرنا۔ اس ماہ میں ایک خیال یہ رکھنا ہے کہ ماہ میلاد النبی میں جو بھی پروگرام ہم کریں اس پروگرام کا عنوان میلاد پاک ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے دن بدن جیسا ماہ میلاد منور قریب آتا جائے گا، الگ الگ انداز کے عنوان دیکھنے کو ملیں گے۔ کبھی سیرت کے نام سے ملے گا، کبھی کچھ اور کچھ اور، لیکن مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت الحمدللہ بنیادی صاحب سے اس کا یہ ایک امتیاز ہے کہ 12 ربیع الاول تک، پہلی ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک جلسے منعقد کرتی ہے شہر میں اور اطراف شہر میں، پھر مرکزی جلسہ بھی ہوتا ہے۔ تو میں یہ ذہن دینا چاہ رہا ہوں کہ جو محفلیں منعقد ہو اس کا عنوان میلاد پاک دینا۔ سیرت ٹھیک ہے، سیرت سال بھر بیان کریے کس نے ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 15 اگست کے دن یا 26 جنوری کے دن نیشنل فلیگ کی ہوسٹنگ کرنا پڑتا۔ اگر کوئی بولا کانگریس کی حکومت ہے تلنگانہ میں تلنگانہ کا جھنڈا 15 اگست کو لگاتا ہوں، بولے تو باغی مانا جاتا، باغی قرار دیا جاتا۔ اس لیے میلاد پاک کی محفلوں میں آپ بھی ذہن دیجئے کہ میلاد پاک کا ذکر ہو، میلاد پاک کا عنوان دیا جائے۔ سیرت بھی ایسی سیرت سننا جس میں میلاد پاک کا ذکر ہونا، وہ سیرت میں جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جب تبلیغ دین کے لیے گئے، آپ کے بچے پتھر مارے، آپ کے پائے مبارک خون آلود ہو گئے۔ ایسی سیرت یہ پڑھ لینے کی ہے، پہنچانے کی نہیں ہے۔ اس میں آپ کے میرے آقا مجبور سمجھ میں آتے نوجوان ذہنوں میں، وہ سیرت بیان کرنا، پوچھنا، پکڑنا اس کو، ارے بھائی یہ تو بتا دیا، ذرا آگے کی اور بتا، نہیں بتاتا ہوں میں آگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الجبال حاضر ہو کے عرض کرنے لگا
یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے آپ کے پاس آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اوپر سے بھیجا ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں تو یا رسول اللہ اس طائف کی حیثیت کو بدل دیتا ہوں، 2 پہاڑوں کے بیچ میں بس کر دیتا ہوں۔ آقا کریم فرمائے نہیں نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ان کی نسل سے آنے والے لوگ ایمان لائیں۔ تو یہ آقا کا علم غیب بھی معلوم ہوا، آنے والی نسل کو بتا رہے آقا کریم، اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے میرے آقا بااختیار ہے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا اس لیے کہ جاؤ میرے محبوب کی اطاعت اور فرمانبرداری کر۔ سیرت کا پہلو ایسا بیان ہونا، انشاءاللہ تعالی کوشش کی جائے گی کہ 12 جلسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے الگ الگ پہلو کو بیان کیا جائے گا، جو میلاد سے متعلق ہوں گے عنوانات، جس میں حضور کی شفاعت کا بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو آیت کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ فرما ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اپنے محبوب سے اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب وہ وقت یاد کرو جب میں نے آدم کو بنانے کا ارادہ کیا، آدم کو خلیفہ یا پھر میں اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا، تو میں نے فرشتوں کو بتایا تھا، تو اللہ نے مشورہ کیا۔ اور حضرت آدم کی تخلیق دراصل حدیث شریف سے معلوم ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كنت نبيا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق۔ اے میرے محبوب، اللہ پھر اپنے محبوب سے فرما رہا، اے میرے محبوب میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں۔ وہ خزانے کا مشاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ارواح میں، عالم نور میں کر چکے تھے، تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے محبوب میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جو چیز اللہ فرما رہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو اب یہ ظاہر کس پہ کیا جائے گا؟ بات کو غور کریے، یہ اہل سنت والجماعت کا اسٹیج ہے، یہاں آئی شاہی بیان نہیں کیا جاتا، جو بات کی جاتی ہے آتھینٹک کی جاتی، پھر ریفرنس کے ساتھ کی جاتی بات، اس سے کہا جاتا ہے جو دیکھا ہے، جو دیکھا ہے اس سے کہا جائے گا، جو نہیں دیکھا اس سے کیا کہا جائے گا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ فرمانے، اے محبوب میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کروں، اے محبوب میں نے آپ کی تخلیق کی۔ تو جیسا کہ ہم مشاورتی اجلاس رکھے ماہ میلاد مبارک کا، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ جل شانہ کی سنت ہے، اس کو عام طور پہ بے معنی بے مقصد نہیں سمجھنا۔ اس مشاورتی اجلاس میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے محبوب کو بھیجنے کا اہتمام کیا، اور پھر اس اہتمام میں کیا کیا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات بنائی گئی، زمین و زماں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، یعنی یہ جو کچھ ہے یہ سب کچھ ہے آقا کی آمد کے لیے۔ حاضرین محترم، یہی نہیں بلکہ ہمارے ان جلسوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے نام کا ورد بھی کرایا جاتا ہے جلسوں میں، اس لیے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کا ذکر بہت کیے۔ زندگی میں بعض موقع آتے انسان کے لیے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتا، ذکر خیر کرتا۔ اگر میں ذہن دیتا ہوں جلسوں میں، اگر اللہ جل شانہ پوچھتی ہے، اے بندے تو اپنے باپ دادا کا ذکر کیا، کیا میرے محبوب کے بھی باپ دادا کا ذکر کیا؟ تو پھر ہمارے لیے مرکزی مجلس اہل سنت اور جماعت کے ان جلسوں میں سے کوئی جلسہ ایسا ہوتا ہے جس میں
पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना नबिय्यु ला कज़िब व अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। ये शेर, ये अशार पढ़ते हुए जंगे बदर के मैदान की तरफ आका जा रहे थे अपनी सवारी पर। इसका आसान मफहूम और तर्जुमा बता के मौजू पे आता हूँ। आका फरमाए कि मैं ऐसा नबी हूँ जो सिवाय सच के कुछ नहीं बोलता। ये लफ्जी तर्जुमे करने वाले, लफ्जी तर्जुमे करके भटकने वाले, लोगों को भटकाने वाले, आका इसमें फरमा रहे अना नबिय्यु ला कज़िब, मैं वो नबी हूँ जो झूठ नहीं बोलता। तो क्या झूठ का तर्जुमा देंगे? आका की शान में आका जो चाहे कहे वो अपने लिए है, मगर हम गुलाम होने की हैसियत से ये माना नहीं लेंगे, इसका मुरादी माना लेंगे और फिर इसका माना बदलेगा नहीं। अदब वालों के पास बैठने से अदब आता, अदब वालों की किताबें पढ़ने से अदब आता, मजलिस अहले सुन्नत वल जमात के जलसों को अटेंड करने से एक ज़हनी सलाहियत अदब की उभरती है। आका फरमाए अना नबिय्यु ला कज़िब, मैं वो नबी हूँ जो सिवाय सच के कुछ नहीं कहता। व अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, आका फरमाए मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, हालांकि है पोते। तो आका को भी नाज हुआ अपने आका व अजदाद पे। फिर एक मौका वो भी आया, आका फरमाने लगे आए लोग जानते हो मैं कौन हूँ? फिर आका फरमाने लगे अना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कआब बिन लुवै बिन फहर बिन गालिब बिन मालिक बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन निज़ार बिन मआन बिन अदनान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 24 नाम है। मैं ये समझता हूँ ये माहे मिलाद का महीना ही हमारे लिए काफी है हुजूर के आबा व अजदाद का जिक्र करने के लिए। अगर माहे मिलाद में हुजूर के आबा व अजदाद का जिक्र और हुजूर की मिलाद का जिक्र माहे मिलाद में अगर नहीं किया जाएगा तो फिर कौन सा वक्त आएगा जो ये जिक्र करें? इसलिए इन नामों का विर्द करना, इन नामों को पढ़ना। और आइए फिर जैसा कि मैंने बताया आपको कि अल्लाह ताला ने हुजूर की आमद के लिए ये सब चीज़ों की तस्दीक फरमाई और फिर हर नबी पर वाजिब था कि हुजूर की आमद का जिक्र करें। इंशाअल्लाह ताला इस आयत पर एक मुस्तकिल बयान होगा जिसमें अल्लाह जल्ला शानहू ने फरमाया वइज़ क़ाला रब्बुका वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नहु। ये आलम अरवाह की बात है। आलम अरवाह में अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया है मेरे महबूब अपने नूर को बिखेर दो। जब हुजूर ने अपना नूर बिखेर दिया तो जिन अरवाहों को हुजूर के नूर ने सिमेट लिया था वो रूहें पुकार उठी आए अल्लाह ये किसका नूर है जो हमको अपने इहाते में ले लिया? वो नूर जो हम पर गालिब आ गया, वो नूर जिससे हम रोशन और मुनव्वर हो गए। अल्लाह ने फरमाया आए अरवाह सुनो ये मेरे महबूब का नूर है, नूर मुस्तफा का नूर है। अगर तुम इस पर ईमान लाओगे तो मैं तुम्हें नबूवत और रिसालत अता करूंगा। ये आयत की तफसीर में है पूरा। तो फिर जब नबियों को नबूवत और रसूलों को रिसालत मिली तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के तुफैल में मिली। बेशक फिर हुआ क्या? हर नबी से अल्लाह ने आलम अरवाह में एक मीसाक लिया कि अगर मैं तुम्हारे होते हुए मेरे महबूब को अगर तुम्हारे दौर में अगर मैं भेज दूं लतु'मिनुन्ना बिही तो जरूर तुम मेरे महबूब पर ईमान लाना। तो नबियों को रसूलों को हुक्म है कि ऐ नबूवत और रिसालत हासिल करने वाले मेरे रसूल और नबी जब मैं महबूब को भेजूं तो मेरे महबूब को मेरा नबी मेरा रसूल अफजलुल अंबिया, इसीलिए हम खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन और अफजलुर रसूल मानते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसलिए कि तमाम नबियों और रसूलों को हुक्म था कि आका पर ईमान लाएं। तो अल्लाह ने आलम अरवाह में उनसे मिसाक किया था जब
دنیا میں ایک بات دی گئے، انبیاء علیہ السلام آتے گئے تو اپنی قوم کو بتاتے گئے کہ دیکھو ہمارے بعد یا ہمارے ہوتے ہوئے اللہ کے محبوب آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، تو تم ان پر ایمان لانا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی۔ ہر نبی اور یہ جو اولاد میں نور مصطفیٰ منتقل ہوتے جا رہا تھا، اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یراک حین تقوم، اے میرے محبوب جب آپ کے نور کو منتقل کرنے کا وقت آیا، میں ہی تو تھا جو دیکھتے رہتا تھا۔ اس سے بھی انشاءاللہ میں بیان دوں گا اس اسٹیج سے، مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت سے۔ تو حاضرین محترم، ہر نبی پر فرض تھا، واجب تھا کہ وہ آنے والوں کو یہ بات بتائیں۔ آئیے ایک دو باتیں اور بتا کر میں پھر اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک نام گزرا ہے کعب۔ حضرت کعب کا یہ معاملہ تھا ہر جمعہ کے دن ان کے زمانے میں، حضور سے پہلے آباء و اجداد میں ایک نام کعب میں نے پڑھا، لوئی سے پہلے، حضرت لوئی سے پہلے۔ حضرت کعب کے زمانے میں جمعہ کا نام عید العروبہ تھا، عید العروبہ۔ اب جیسا عید المومنین ہے نا ہمارے جمعہ کا نام، تو وہ عید العروبہ تھا۔ حضرت کعب اپنے قوم، اپنے قبیلے کو جمعہ کے دن جمع کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے اور اس بات پر ناز کرتے کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں وہ میرے سلسلے سے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو ہو گیا حضرت کعب۔ حضرت الیاس، حضرت الیاس کا معاملہ یہ تھا کہ ہر عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ جانور حاجیوں کی خدمت کے لیے بھیجا کرتے تھے، اس لیے کہ جبھی بھی عید الاضحیٰ آتا ان کے اندر سے تلبیہ کی آواز آتی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تلبیہ کی آواز نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے شکرانے میں بھیجتے۔ اور ایک جد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے ماتھے میں نور مصطفیٰ چمکنے لگا تو وہ سمجھ گئے ان کے والد کے یہ اس وجہ سے ہے۔ تو آپ کے والد یعنی حضرت نزار کے والد آپ کیا کیے، کھانے کا اہتمام کرتے اور کھلا کے بولتے آئے لوگوں جو کچھ میں کھلا رہا ہوں یہ نور مصطفیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اس نور کی شکرانے میں جو ہے آپ عوام کو کھلاتے تھے۔ اب اگر کوئی آپ کے دور میں ہم سے سوال کیا کہ جلسے کئی کو حضرت کعب کا سنا دینا، اس بات کا ذکر شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں کیا ہے۔ حضور کے سارے آباء و اجداد کا ذکر کر کے ان کی کیا خوبیاں تھی، حضور کا فیض ان کو کیا ملا، وہ ذکر کیا ہے اس میں۔ تو ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ جلسہ کرنا، حضور کی آمد کا ذکر کرنا، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور کے نور کے آمد کی خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلانا، اور پھر چیریٹی کرنا، یعنی حاجیوں کی خدمت کے لیے جیسا اونٹ وغیرہ بھیجے جاتے تھے، اگر کوئی کہیں پہ جلسہ ہو رہا میلاد کا تو اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا، تو یہ بھی ہمارے پاس ثابت ہے۔ اور حاضرین محترم، آخری بات کی طرف، یہ جو ہم نور کا عنوان دے کے جلسے کرتے نا، اس کی حقیقت ہے قرآن کریم کی 2 آیتیں الگ الگ جگہ ذکر کی گئی ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ذکر ہوگا۔ منافقین اور مومنین کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ، جب مومنین سے منافقین کہیں گے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، ایک جگہ یہ آیا، اس میں یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم آیا۔ منافق مرد منافق عورتیں مومنین سے کہیں گے کہ اے مومنین ذرا ہماری طرف پلٹ کے دیکھو تاکہ تمہارے چہرے سے ہم نور حاصل کر لیں۔ یہ روز قیامت کے احوال ہوں گے انشاءاللہ۔ تو پھر یہ اہل ایمان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ذرا مڑ کے ہماری طرف دیکھو، جو نور کی روشنی میں تم پل صراط سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، آج ہمارا نور اللہ نے سلب کر لیا ہے منافقین سے۔ تو پھر یہ کہیں گے مڑ کے دیکھو،
کہیں گے معلوم؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اے منافقین پلٹ جاؤ اس راہ کی طرف جہاں پہ نور ملتا تھا۔ تو نور کہاں ملتا؟ نور دنیا میں ملتا، نور کی محفل میں آئے تو نور ملتا، نور کے جلسوں میں آئے تو نور ملتا، اور آقا کریم کی ذات مبارکہ کو نور مانے تو نور ملتا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ واضح ہے، آقا کریم کے نور اور بشر ہونے کے جھگڑے ان لوگوں نے نکالا ہے۔ ٹائم نہیں ہے تو میں بتاتا آپ کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے حکم دیا تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس میں تفرقہ مت پیدا کرو۔ یہ جو گئے نا ہماری جماعت سے، ان سے کہا گیا اہل سنت سے تفرقہ مت کرو۔ کوئی بشریت پہ بولنے لگا پھر وہ ہمارے سے دور ہو گیا، کوئی حضور کی شفاعت کا منکر ہوا دور ہو گیا، کئی جماعتیں وجود میں آ گئی، تبلیغی جماعت ہو یا جماعت اسلامی ہو، اہل حدیث ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب سنیت سے دور ہوئے، جس کا اللہ نے وعید سنائی کہ تم ان سے دور نہیں ہونا۔ تو ہم کیسا مانتے ہیں؟ بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور ہونا غالب ہے۔ ہم حضور کی بشریت کا اقرار کرتے ہیں، اصرار نہیں کرتے۔ ہم حضور کے نور ہونے کا اصرار کرتے ہیں، تو پھر پتہ کیا چلا؟ بشریت بیت المقدس میں رہ گئی تھی، پھر بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک جو ذات مبارکہ گئی وہ تو نور کا معاملہ تھا، اللہ نے نور کا رفرف عطا کیا تھا، کیونکہ نور کے لیے نورانی استقبال تھا۔ تو پھر جب آپ لامکان میں تشریف لے گئے تو وہ کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ حاضرین محترم، آپ لوگوں سے میری خواہش ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مرکزی اہل سنت والجماعت کے 12 جلسوں میں پابندی سے شریک ہوئیے، اپنے دوست احباب کے ساتھ شرکت کریے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے صدر استقبالیہ کو کہ آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے، آپ جتنا ہو سکے اس میں کام کر کے اللہ سے ضرورت فرمائے گا۔ اور نائب صدر استقبالیہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر ایک موقع دیا ہے کام کرنے کا، کام کر کے اللہ آپ کے کام سے خوش ہوگا۔ اور پھر متمد استقبالیہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ایک بار پھر موقع دیا، اور یہ سارے جو انتخاب ہوئے ہیں یہ ایک مشورے کے تحت ہوئے ہیں۔ اب ہر سال اگر انہیں کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے تو ہم سب ان کے خدمات کے معترف ہیں، اس لیے ہم سب ان تمام حضرات کی خدمات کے معترف ہیں، اس لیے ہم نے ان کی تائید کی، اس کی وجہ سے انہیں یہ مقام ملا، اور تمام اراکین کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ ہماری جماعت کا ایک اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ جس کا کام انہوں اپنی ذمہ داری سے انجام دیتے ہیں، اس لیے میں بعض معاملوں میں انٹرفیئر نہیں ہوتا۔ میرا کام جو ہے میں کر رہا ہوں، سالم صاحب کا کام سالم صاحب کر رہے ہیں، ہمارے حامد الحسن کریمی صاحب کا کام وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے کو وہ ایمان عطا فرمائے جو ایمان ہماری زندگیوں میں بھی ہمارے لیے باعث نجات ہو، اور مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے باعث نجات ہو۔ یا اللہ ہم آپ کے محبوب کا ذکر نور جب کرتے ہیں تو یا اللہ پھر ہمیں دنیا میں بھی نور عطا فرما، آخرت کے اندھیروں میں بھی نور عطا فرما، خبر میں بھی نور عطا فرما۔ آقا کریم نے فرمایا صحابہ سے ایک موقع پہ کہ مجھے کیوں اطلاع نہیں دیے انتقال کی، ایک انتقال ہو گیا تھا۔ عرض کیے یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، ہم یہ احساس کیے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ آقا کریم فرمائے معلوم ہے میرا تمہارے لیے نماز جنازہ پڑھنا تمہاری قبروں کو نور سے منور کر دیتا ہے۔ آقا آپ کے اس نور کے صدقے میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ جب آقا کریم کی تشریف آوری ہو ہماری خبر میں تو حضور کا نور صبح قیامت تک ہماری خبر کو منور کر رکھے۔ آمین۔ مرنے سے پہلے صبح کلیم طیب نصیب ہو۔ سبحان ربک رب
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اب میں خواہش کرتا ہوں جناب سید سیادت علی مظفر قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور منخبت حضور اور صفات سنانے کی سعادت حاصل فرمائے. میں اچھا
کہ وابستہ تیرے ہے یا غوث اعظم یا غوث اعظم کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن کہ وابستہ تیرے ہے یا غوث اعظم کبھی روضہ پاک پر یاد کیجئے کبھی روضہ پاک پر یاد کیجئے یہ دل اب نہیں مانتا غوث اعظم یہ دل اب نہیں اغثنی 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 مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم خبر بھی ہے کچھ حسرت بے نوا کی خبر بھی ہے کچھ حسرت بے نوا کی کہ کیا حال اس کا ہے یا غوث اعظم کہ کیا حال اس کا ہے یا غوث اعظم سرور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جان عالم جان ایماں آپ ہے یا رسول اللہ جان عالم جان ایماں آپ ہے جان عالم جان ایماں آپ ہے زندگانی کے مہرباں آپ ہے زندگانی کے مہرباں آپ ہے روشنی میلاد کی ہے ہر جگہ روشنی میلاد کی ہے ہر جگہ دونوں عالم کے چراغاں آپ ہے یا رسول اللہ دونوں عالم کے چراغاں آپ ہے ناز کرتا ہے سراج خاطری ناز کرتا ہے سراج خاطری اس کے مولا ہو نگہباں آپ ہے اس کے مولا ہو نگہباں آپ ہے جان عالم جان ایماں آپ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان عالم جان ایماں آپ ہے زندگانی کے مہرباں آپ ہے روشنی میلاد کی ہے ہر جگہ روشنی میلاد کی ہے ہر جگہ دونوں عالم کے چراغاں آپ ہے یا رسول اللہ دونوں عالم کے چراغاں آپ ہے اور آپ آئے بات بن گئی آپ آئے بات بن گئی صورت نجات بن گئی پہلے ان کی ذات بن گئی پہلے ان کی ذات بن گئی پھر یہ کائنات بن گئی پھر یہ کائنات بن گئی اور رخ کی روشنی سے دن بنا رخ کی روشنی سے دن بنا کیسوں سے رات بن گئی کیسوں سے رات بن گئی یا رسول اللہ آپ آئے
آج اس ماہ استقبال ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مشاورتی اجلاس کے صدر استقبالیہ ماہر قانون دان و وکیل حیدرآباد کے مشہور و معروف ماہر قانون دان میری مراد عالی جناب مرزا شاہ نواز پہ قاضی ایڈوکیٹ صاحب پہ ہے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے تقریر سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صداقت، نعرہ عدالت، نعرہ عدالت یا اکبر، نعرہ عدالت، نعرہ سخاوت یا اکبر، نعرہ سخاوت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسن، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، جماعت 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 جماعت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عزت و شان کا. مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عزت و شان کا. مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا کہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعریف ہم آپ کی نہ کرے تو کیا کریں. یا رسول اللہ، تعریف ہم آپ کی نہ کرے تو کیا کرے، یہ تو غذا ہے دل کی، مزہ ہے زبان کا. سبحان اللہ. اسٹیج پر تشریف فرما استاد محترم آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالیہ، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، وہ حضرت مولانا محمد باقر صدیقی صاحب قبلہ، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرامز کے نائب صدر استقبالیہ جناب محمد موجب الدین صاحب، میرے برادر محتمت استقبالیہ جناب محمد علی خیسر صاحب، جناب سید سیادت علی مظفر صاحب، تمام اراکین عہدیداران اہل سنت جماعت و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس سال بھی متفقہ طور پر آفتاب خطابت صدر مجلس اہل سنت و جماعت اور تمام اراکین اہل سنت و جماعت نے اس ناچیز کو، اس گنہگار کو جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرامز کا صدر استقبالیہ مجھے اس عہدے سے نوازا. میں اللہ کا شکر گزار ہوں. میں سرکار کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے جو بھی کام مجھے سونپے گئے ہیں میں خوب ذمہ داری سے انجام دوں گا. حضرات، الحمدللہ ہر سال اس اردو گھر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے قبل استقبال ماہ میلاد النبی کے عنوان پر مشاورتی اجلاس اہل سنت و جماعت منعقد کرتی ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ آپ اور ہم ہر جماعت یعنی اہل سنت و جماعت سے جڑے ہوئے ہیں. اہل سنت و جماعت کا قیام اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے دلوں میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آپ کے دلوں میں جاگزی کر دے. سرکار کا ادب، سرکار کا عشق، سرکار کی محبت، سرکار کو مختار کل ماننا، سرکار کو علم غیب والے آقا ماننا، سرکار کو اپنا آقا، سرکار کو اپنا ماوا، اپنا ملجا جاننا، یہ اہل سنت و جماعت کا مقصد ہے اور اسی مقصد کے تحت اہل سنت جماعت قائم کی ہے. اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے ہٹ کر اہل سنت کا مقصد سرکار کے اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، سرکار کے صحابہ کرام سے محبت کرنا، اولیاء اللہ کرام سے، اولیاء اللہ سے محبت کرنا، یہ اہل سنت و جماعت کا مقصد ہے. اور اسی مقصد کے تحت آج سے 40 سال قبل، میں سمجھتا ہوں مکمل 40 سال ہو رہے ہیں، 41 سال میں 40 سال قبل اس مقصد کو عام کرنے کے لیے جس شخصیت نے اس جماعت کو قائم کرنے کے لیے بنیاد ڈالی وہ کوئی اور نہیں، آپ کے اور ہمارے صدر جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، آفتاب کتابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آفتاب کتابت کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے، اللہ ان کو صحت و سلامتی سے رکھے اور ان کی رہنمائی ہمارے لیے بالکل ہمیشہ ہر سال اسی طرح ہمارے لیے رہے. حضرات 40 سال قبل نہ کوئی جماعت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جلسہ کرتی تھی. یہ صرف اور صرف اعزاز اہل سنت و جماعت کو ہے کہ عید میلاد النبی کے عنوان سے صرف اہل سنت و جماعت جلسہ کرتی تھی اور آج بھی اہل سنت و جماعت کسی عنوان سے جلسہ کرتی ہے. اور جتنے شہر میں یہ جلسے ہو رہے ہیں، یہ پروگرامز ہو رہے ہیں، یہ سب کے سب اہل سنت و جماعت سے یہاں کی شاخیں یہاں سے نکلے ہوئے. آپ اگر آج سے 40 سال پہلے یا 25 سال پہلے، 30 سال پہلے اگر ہم جائیں گے، نہ کوئی جماعت میلاد النبی کے عنوان سے جلسے کرتی تھی، نہ کوئی ایسے پروگرامز ہوتے تھے، نہ کوئی میلاد کا جلوس ہوتا تھا. یہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کی محنت ہے جو آپ گلی گلی جگہ جگہ مقام پر عید میلاد النبی کے جلسوں کے عنوان دیکھ رہے ہیں. یہ صرف اہل سنت و جماعت کی محنت ہے، کسی اور کی محنت نہیں. بلکہ میں قدم آگے آ کے بولوں کہ اگر ہندوستان میں، تلنگانہ میں، آندھرا پردیش میں، دیگر اسٹیٹس میں اگر کوئی مسجد کا نام ہے تو اس کے نیچے اہل سنت و جماعت جو نام لکھا ہوتا ہے تختیوں پہ، وہ بھی میں سمجھتا ہوں ہماری اہل سنت و جماعت کی محنت کا نتیجہ ہے جو آج تختیوں پہ اہل سنت و جماعت کے نام موجود ہو. کوئی جماعت کوئی ایسا کام کرنے والی جماعت نہیں جس کا مقصد صرف صاف اور صاف بالکل پانی کی طرح ہمارا مقصد اور ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم سرکار کی محبت دو انداز میں بیان کرتے ہیں. یہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں، یہاں پر کوئی سلے کلی نہیں. یہی ہماری جماعت کا مقصد ہے اور یہی مقصد سے تحت آفتاب کتابت جماعت کو لے کے چل رہے ہیں. نہ ہم سیاسی لوگوں کو ہمارے اسٹیج پر بلاتے ہیں، نہ ہمارے کوئی جماعت کے ممبر سیاسی لوگوں کے اسٹیج پر جاتے ہیں. اس طرح صدر محترم آفتاب کتابت نے ہماری جماعت کو بچا کر رکھا اور یہی ہماری جماعت کی سب سے امتیاز ہے کہ ہماری جماعت آج تعداد میں دیکھیے آپ کتنے بھی کم ہوں، مگر جب حق کی بات آتی ہے تو صرف اہل سنت و جماعت کی بات آتی ہے اور کوئی جماعت کی بات نہیں ہے. تو یہ کچھ تاثرات ہیں ہماری جماعت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھا. اب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آ رہا ہے. حضرات آپ نوٹ کرے ہوں گے کہ یہ ابھی 15 اگست گئی ہے، 7-8 اگست سے آپ جبھی بھی ٹیلی فون سے کسی کو آپ ملا رہے ہیں، اس سے پہلے وہ ایک آواز آ رہی تھی کہ ہر گھر ترنگا. آپ کی ٹون آپ کسی کو ملا رہے ہیں، کون آ رہا تھا ہر گھر ترنگا. تو میں اس اجلاس سے آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جس کو بھی اب میلاد پاک کی اجلاس کے بعد ملائیں گے، آپ ان کو بولیے کہ میلاد کا موقع آ رہا ہے، ہر گھر ہرا جھنڈا، ہر گھر روشنی، ہر گھر سرکار کی میلاد کا پکوان، ہر گھر درود پاک، ہر گھر سرکار کا سلام، ہر گھر کھیر پوریوں کی دعوت. آپ جب بھی فون ملائیں گے آپ بولنا کہ ہر گھر سرکار کی میلاد کا ہرا جھنڈا. یہ ہماری جماعت کا میسج ہے. اور اس
کہ مہینے کا اجلاس کا مقصد میسج یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اپنے مساجد، اگر کوئی یہاں پہ مسجد کے صدر معتمدین ہے یا انتظامی کمیٹی میں ہے، عشاء کی نماز کے بعد اپنے اپنے مسجدوں میں درود کی محفل رکھیے، اپنے اپنے مسجدوں کو روشنی کیجیے، اپنے اپنے گھروں کو روشنی کیجیے، اپنے محلوں میں لائٹ لگائیے۔ دیکھیے میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آفتاب خطابت اور مولانا باقر صدیقی صاحب کی گواہی میں کہ سرکار کی میلاد میں آپ جتنا پیسہ خرچہ کریں گے، جتنا پیسہ خرچہ کریں گے وہ افراط نہیں ہے، بلکہ میرے آقا اس سے 10 گنا 100 گنا بڑھ کے دیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ جتنا چاہے کھانا کھلائیے، آپ جتنا چاہے محفل منعقد کیجیے، جتنا چاہے سرکار کی میلاد کے موقع پہ، سرکار کے میلاد کے جشن کے اوپر آپ جتنا چاہے خرچہ کریے، اس کا کوئی اللہ کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ بولے گا نہیں یہ میرے محبوب کی میلاد میں خرچہ کرے گا، اس کو جنت، اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ اپنے فنکشنز میں اپنے فنکشنز کو بہت پیارے طریقے سے کرنے کے لیے اپنا خرچہ کرتے ہیں۔ تھوڑا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ یہ سمجھیے کہ آپ اپنے گھر کا فنکشن کر رہے ہیں، اس کے اندر الحمدللہ سرکار کی آمد آپ کے گھر میں ہو جائے۔ اس ذہن سے کریے، اپنے گھروں کو معطر کریے، اپنے گھر میں درود پاک کی محفل کریے، اپنے گھروں کو سجائیے، اور ہمارے جو جلسے انشاءاللہ 1 ربیع الاول سے جو شروع ہوں گے 12 روزے جلسے شہر کے مختلف مقامات پر، اس جلسوں کو کامیاب بنائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 12 روزہ جو جلسہ آخری مرکزی جلسہ ہوتا ہے وہ فلم میدان میں آپ حضرات سے گزارش ہے تو اس جلسے کو بھی کامیاب بنائیں۔ ہماری جماعت کا ساتھ دیجیے۔ ہماری جماعت کا ایک ہی میسج ہے کہ آپ سرکار کی محبت پہ اتحاد ہو جائے، کلمے کی بنیاد پہ اتحاد ہو، بس یہی ہماری جماعت کا مقصد ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آفتاب خطابت کی عمر دراز کرے، ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور تمام عہدیداران اراکین کو ہمت دے کہ ہم یہ جلسوں کو کامیاب کرنے کے لیے ایک ساتھ جڑ جائیں، متحد ہو کر تمام جلسوں کو کامیاب بنائیں۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا وقت نکال کر اس اجلاس میں شرکت فرمائیں۔ میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ اب میں خواہش کرتا ہوں جناب سید حسین قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور منقبت حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منقبت پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جان و دل سے میں ہوں شیدا خواجہ اجمیر کا، جان و دل سے میں ہوں شیدا خواجہ اجمیر کا، جان و دل سے میں ہوں شیدا خواجہ اجمیر کا، رات دن ہے سر میں سودا، رات دن ہے سر میں سودا خواجہ اجمیر کا، رات دن ہے سر پہ سودا خواجہ
بال سے قوت خواجہ ہے کیا پوچھو ذرا کے بال سے ہو گیا دامن گرفتار ہو گیا دامن گرفتار خواجہ اجمیر کا ہو گیا دامن گرفتار خواجہ اجمیر کا ہو گیا دامن گرفتار خواجہ اجمیر کا پرشی سے اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا نہیں پرشی سے اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا نہیں پرشی سے اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا نہیں لے کے آیا ہوں وسیلہ لے کے آیا ہوں وسیلہ خواجہ اجمیر کا لے کے آیا ہوں وسیلہ خواجہ اجمیر کا لے کے آیا ہوں وسیلہ خواجہ اجمیر کا اور ہند سے ہم کو نکالے کس کی ہے اتنی مجال ہند سے ہم کو نکالے کس کی ہے اتنی مجال ہند سے ہم کو نکالے کس کی ہے اتنی مجال ہے ہمارے سر پہ سایہ ہے ہمارے سر پہ سایہ خواجہ اجمیر کا ہے ہمارے سر پہ سایہ خواجہ اجمیر کا ہے ہمارے سر پہ سایہ خواجہ اجمیر کا اس طرح دنیا سے جاؤں میں سراج القادری اس طرح دنیا سے جاؤں میں سراج القادری اس طرح دنیا سے جاؤں میں سراج القادری ہو میری آنکھوں میں جلوہ ہو میری آنکھوں میں جلوہ خواجہ اجمیر کا اس طرح دنیا سے جاؤں میں سراج القادری اس